ہمارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا رہتا ہے کہ ایمان لانے سے کیا مطلب ہے۔ قرآن مجید میں اس بات کو بالکل واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے۔ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کو ماننا ہے اور محض اس کے وجود کو ماننا نہیں، بلکہ اسے اس حیثیت سے ماننا ہے کہ وہی ایک خدا ہے، خدائی میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہی اس کا مستحق ہے کہ انسان اس کی عبادت، بندگی اور اطاعت بجا لائے، وہی قسمتیں بنانے اور بگاڑنے والا ہے۔ بندے کو اسی سے دعا مانگنی چاہیے اور اسی پر توکل کرنا چاہیے۔ وہی حکم دینے اور منع کرنے والا ہے۔ بندے کا فرض ہے کہ اس کے حکم کی اطاعت کرے اور جس چیز سے اس نے منع کیا ہے اس سے رک جائے۔ وہ سب کچھ دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ اس سے انسان کا کوئی کام تو درکنار اور مقصد اور نیت بھی چھپی ہوئی نہیں ہے جس کے ساتھ اس نے کوئی فعل کیا۔ ایمان لانے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ رسول کو ماننا، اور اس حیثیت سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہادی اور رہنما ہے، اور جس چیز کی تعلیم بھی رسول نے دی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، سچ ہے اور ماننے کے لائق ہے۔ اسی ایمان بالرسالت میں ملائکہ، انبیاء اور آسمانی کتابوں پر اور خود قرآن پر بھی ایمان لانا شامل ہے، کیونکہ یہ ان تعلیمات میں سے ہے جو اللہ کے رسول نے دی ہیں۔ ایمان لانے کا تیسرا مطلب آخرت کو ماننا، اور آخرت کو اس حیثیت سے کہ انسان کی موجودہ زندگی پہلی اور آخری زندگی نہیں ہے، بلکہ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ ہو کر کھڑا ہونا ہے۔ اپنے ان اعمال کا جو اس نے دنیا کی اس زندگی میں کیے ہیں خدا کو حساب دینا ہے، اور اس محاسبہ میں جو لوگ نیک قرار پائیں انہیں جزا، اور جو برے قرار پائیں ان کو سزا ملنی ہے۔